السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ چیف الیکشن کمشنر کے تقرر کے خلاف درخواست آج خارج ہوئی تو سپریم جوڈیشل کونسل میں الیکشن کمیشن کے ایک اہلکار نے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ایک اور درخواست دائر کر دی ہے۔ الیکشن کمیشن کے ساتھ جو اس وقت حکومت کے معاملات چل رہے ہیں، یہ جو تناؤ ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا نقصان حکومت کو کتنا ہو رہا ہے، بطور آئینی ادارہ الیکشن کمیشن کی ساکھ کتنی متاثر ہو رہی ہے، آج کے پروگرام میں یہ بات بھی کریں گے۔ اسد عمر صاحب نے یہ کہا ہے کہ فواد چودھری صاحب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آزادی صحافت کے کابینہ میں علم بردار ہونے چاہیے۔ آزادی صحافت کے بغیر جمہوریت نہیں چل سکتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو پی ایم ڈی اے ہے، یہ سارا معاملہ اس پہ کابینہ کے کتنے اراکین ہیں جن کی حمایت فواد چودھری صاحب کو حاصل ہے، اور بلوچستان کے وزیر اعلیٰ جام کمال کے خلاف بھی درخواست جو ہے وہ صوبائی اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کروا دی۔ باقی تو جو ڈیولپمنٹس ہیں، اعظم سواتی صاحب اور فواد چودھری صاحب، ان کو لے کے اب وہ جب نوٹس موصول ہوگا اس کے بعد ہی کوئی ان کا رد عمل آئے گا۔ انیشیل تو فواد چودھری صاحب نے اپنی سٹیٹمنٹ دے دی تھی، لیکن جو آج کی ڈیولپمنٹ ہیں، چیف الیکشن کمشنر کے تقرر کی جو درخواست تھی، اس کو تقرر کے خلاف جو درخواست تھی اس کو خارج کیا گیا۔ پھر ایک اور جو الیکشن کمیشن کے اہلکار ہیں وہ گئے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو موقف اپنایا گیا ہے، جو رپورٹ ہوا ذرائع سے کہ چیف الیکشن کمشنر نے ان کے ساتھ کچھ زد و کوب کیا، ان کے ساتھ جو ہے وہ بدتمیزی کی گئی۔ کیا واقعی ایسا ہوا؟ اور جب یہ اتنا تناؤ ہے اس دورانیے میں یہ درخواست آنا، اس کا کوئی سیاسی پہلو بھی ہو سکتا ہے؟ یہ ٹائمنگ تو بہرحال امپورٹنٹ ہے۔ یہ تو سوچنا پڑے گا کہ اس اہلکار کو شکایت اب کیوں پیدا ہوئی، اور ویسے جو شہرت ہے ان کی چیف الیکشن کمشنر صاحب کی، وہ ایسی نہیں ہے کہ وہ کسی اہلکار کے ساتھ اپنے دفتر میں بدسلوکی کریں یا ان کی فیملی کے بارے میں باتیں کریں۔ لیکن بہرحال انسان ہے، یہ تو اب تحقیقات پر ہی پتہ چل سکتا ہے کہ وہ جو درخواست دہندہ ہیں وہ کس حد تک سچے ہیں، ان کی شکایات درست ہیں نہیں ہیں، یہ الگ چیز ہے۔ لیکن اس وقت اس درخواست کے دیے جانا شکوک و شبہات تو پیدا کرے گا، اور انگلیاں خام خواہ حکومت کی طرف اٹھیں گی کہ جی چونکہ الیکشن کمشنر اور چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ چونکہ بات نہیں سن رہے حکومت کی، یا حکومت کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں، یا وہ اپنے اصولی موقف پر قائم ہیں، ایمانداری سے دیانتداری سے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، تو حکومت کو شکایات پیدا ہو گئی ہیں، وزراء ان کے خلاف بول رہے ہیں اور درخواستیں دلوائی جا رہی ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ لیکن جو بنیادی سوال یہ ہے کہ جب چیئرمین نیب پر مسلم لیگ نون کے لوگ یا پیپلز پارٹی کے لوگ شکایت کرتے تھے، ان کے خلاف بات کرتے تھے، تو جواب یہ ہوتا تھا حکومت کا کہ آپ نے خود اپائنٹ کیا تھا۔ تو اب یہی جواب جو ہے اپوزیشن کی طرف سے جی بالکل ٹھیک ہے آئے گا ان پر کہ جی یہ آپ کے اپنے مقرر کردہ ہیں، آپ خود جانیں۔ اور جی ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ارشاد صاحب، جو فواد چودھری صاحب نے اپنی وضاحت دی ہے، جب کل یہ خبر آئی کہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کو نوٹس کیا جائے گا، تو انہوں نے کہا کہ جو تنقید ہے وہ شخصیات کے طرز عمل پر ہوتی ہے، ادارے پر نہیں۔ اگر تنقید چیف الیکشن کمشنر پہ ہے تو کیا فرق ہو سکتا ہے چیف الیکشن کمشنر اور ادارے کے بیچ؟ نہیں، فرق تو ہونا چاہیے، فرق تو ہو سکتا ہے۔ یہ ایک باریک سی ایک دیوار ہے، یا باریک سا ایک وہ ہے کہ ادارہ کیا ہے اور افراد کیا ہیں۔ یہی بات میاں نواز شریف صاحب بھی کہتے ہیں جب وہ نام لے کے اہم شخصیات کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، تو ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ بیسیکلی ان کی آڑ میں ادارے کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، کیونکہ ادارہ افراد سے ہی بنتا ہے۔ ادارہ بذات خود کوئی دیوار کا نام یا چھت کا نام یا کمرے کا نام ادارہ نہیں ہوتا، وہی افراد ہی ادارہ ہوتے ہیں۔ یہ تو بات ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر نے اور الیکشن کمیشن نے وزراء کرام کو جو نوٹس دیے ہیں اس کا جواب کیا آتا ہے۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر کہ وہ معذرت کر لیں کہ جی ٹھیک ہے، اگر آپ کی دل آزاری ہوئی ہے
تو ہم اپنے الفاظ واپس لیتے ہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وزراء کرام سٹینڈ لیں, وہ کہیں کہ جناب ہم نے جو کچھ کہا, اگر ایک وزیر نے یہ کہا کہ جی پیسے پکڑے ہوئے ہیں, یا دوسرے نے کہا کہ جناب یہ اپوزیشن اور مسلم لیگ نون کا جو نیریٹو ہے اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے, یا ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور نشانہ بنایا گیا ہے حکومت کو, حکومتی امیدواروں کو, تو پھر ظاہر بات ہے اگر دوسرا جواب ہوگا تو طرز عمل ادھر کا بھی مختلف ہوگا, اور پہلا ہوگا تو بات کچھ اور بنے گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں اس وقت جس طرح کے حالات ہیں, حکومت کو بھی اور ریاست کو بھی بڑے بڑے چیلنجز درپیش ہیں, تو اس وقت اداروں کے درمیان حکومت اور مختلف اداروں کے درمیان ہم آہنگی کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ارشاد صاحب جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, اگر ہم اس کو ٹرائکا کے طور پہ رکھیں, ایک طرف ادارے رکھ لیں, ایک طرف حکومت رکھ لیں, ایک طرف اپوزیشن رکھ لیں. اپوزیشن ایک تو سیاسی اختلاف تو ان کا بنتا ہے, انہوں نے تو ہر بات کو لے کے کرنا ہے, لیکن اگر حکومت نے اپوزیشن سے تو پہلے سے بگڑی تھی, اداروں کے ساتھ بھی یہ کشمکش رہی, یہ محاذرہ جاری رہی, تو اس سے حکومت کیا مضبوط ہوگی اور ان کا جو نیریٹو اور منشور اور بیانیہ وہ مضبوط ہوگا, یا امور ریاست کمزور ہوں گے, حکومت کمزور ہوگی, پی ٹی آئی کمزور ہوگی؟ یہ تو مضبوط ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دیکھیں, یہ ریاست اور حکومت کے معاملات پر جن دانشوروں نے لکھا, جن فلسفیوں نے کتابیں لکھی ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک اچھی حکمرانی اور اچھی حکومت کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ معاشرے میں ارتعاش پیدا نہیں کرتی, معاشرے کو مستحکم رکھتی ہے, اور جن بنیادوں پر وہ چل رہا ہے ان بنیادوں کو ہلنے نہیں دیتے. جب آپ معاشرے میں ارتعاش پیدا کرتے ہیں, ایک بدنظمی پیدا ہوتی ہے, ایک کھینچا تانی اور کشمکش پیدا ہوتی ہے, تو ریاست بھی کمزور ہوتی ہے اور حکومت بھی کمزور ہوتی ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ایسی حکومت جس کو معاشی بحران کا سامنا ہو, جس کے ارد گرد خطرات منڈلا رہے ہوں, اندرونی سطح پر بھی اور باہر کی سطح پر بھی, افغانستان جیسا بڑا ایک واقعہ ہو چکا ہو, اور امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں ایک دفعہ پھر ڈیفائن ہونے لگے ہوں کہ ہم نے چین کو اپنا پرنسپل اسٹریٹجک پارٹنر بنانا ہے یا امریکہ کے ساتھ جڑے رہنا ہے. ایسی حالت میں اگر حکومت اور کسی بھی آئینی ادارے کے درمیان کشمکش ہو, کھینچا تانی ہو, تو یہ ہو نہیں سکتا کہ حکومت مضبوط ہو. دنیا کی نظریں آپ پہ ہوں اور آپ کی نظریں اداروں اور شخصیات پہ ہوں, یعنی حکومت کی نظریں اداروں اور شخصیات پہ ہوں, تو یہ آپ نے بڑا باریک نقطہ جو ہے اس کو اٹھایا ہے. ارشاد صاحب, چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ایک درخواست, ان کے تقرر کے خلاف ایک درخواست خارج کر دی گئی. اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ دوسری درخواست جو ہے وہ دائر کر دی گئی ہے, اور یہ صاحب کوئی چیف الیکشن کمیشن کے ہی اہلکار ہیں, اور انہوں نے جو موقف اپنایا ہے, جو ذرائع سے رپورٹ ہوا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ انہیں زدوکوب کیا گیا, اور پھر وہ جو چیف الیکشن کمشنر صاحب کی ذہنی حالت ہے اس پہ بھی اپنی درخواست میں کویسچن اٹھا رہے ہیں. یہ ٹائمنگ اس درخواست کی کتنی امپورٹنٹ ہے؟ یہ صاحب جو درخواست لے کر آئے ہیں, یہ جو حکومت الیکشن کمیشن کے درمیان محاذرہ تناؤ ہے, یہ اس سلسلے کی بھی, اس گیم کا بھی کوئی حصہ ہو سکتا ہے؟ ٹائمنگ بہت ہی اہم ہے. ممکن ہے اس شخص کی ذاتی شکایت ہو, ممکن ہے اس کے ساتھ بدسلوکی ہوئی ہو, یہ امکان موجود ہے, لیکن جس وقت یہ واقعہ ظہور پذیر ہوا ہے, جس وقت یہ درخواست دائر ہوئی ہے, مخالفین جو حکومت کے ہوں گے وہ یہی الزام لگائیں گے کہ حکومت یا حکومت کے کسی کارندے نے اس شخص کو آمادہ کیا ہے درخواست دینے پر. کیونکہ عمومی شہرت جو چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں ان کی ایسی نہیں ہے کہ وہ اپنے دفتر میں بیٹھ کر کسی اپنے اہلکار کے ساتھ بدسلوکی کریں, اس کی فیملی کو باتیں کریں, یہ ایک چیز ہے. اور لیکن بہرحال دفاتر میں ایسا ہوتا بھی ہے, بعض لوگ ایسا کرتے بھی ہیں. لیکن جو پرابلم ہے, اس درخواست کا فیصلہ تو ظاہر ہے سپریم جوڈیشل کونسل نے کرنا ہے, وہ کیا کرتے ہیں, اس کو انٹرٹین کرتے ہیں نہیں کرتے. لیکن بنیادی چیز جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ حکومت نے, موجودہ حکومت نے اس چیف الیکشن کمشنر کا تقرر کیا بے عین ہی اسی طرح جس طرح نیب کے چیئرمین جسٹس
جاوید اقبال صاحب کا تقرر نواز شریف صاحب کی اور مسلم لیگ نون کی حکومت نے قائد حزب اختلاف خورشید شاہ صاحب کے مشورے پر کیا تھا جی. اور جب بھی کوئی اعتراض ہوتا ہے مسلم لیگ کی طرف سے یا پیپلز پارٹی کی طرف سے تو حکمرانوں کا، حکومت کے اہلکاروں کا، وزراء کا جواب یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے مقرر کردہ ہیں، آپ نے اس منصب پر ان کو فائز کیا ہے، اب بھگتو۔ تو اب یہی جواب حکومت کو بھی، اپوزیشن کی طرف سے بھی، میڈیا کی طرف سے ملے گا کہ جب آپ نے ان کو مقرر کیا تھا، آپ کو علم نہیں تھا کہ ان کے رشتہ دار کون ہیں، آپ کو علم نہیں تھا کہ ان کے سیاسی وابستگیاں اور سیاسی رجحانات کیا ہیں۔ جی. اگر یہ چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں کوئی ایسی واقعتاً آپ کے نقطہ نظر سے جھکاؤ ہے ان کا اپوزیشن کی طرف، اپنے منصب سے ناانصافی کر رہے ہیں، اپنے منصب کے تقاضے پورے نہیں کر رہے، جی. تو پھر میڈیا پر بات کرنے کی بجائے ان کے خلاف بہتر یہ ہے کہ آپ سپریم جوڈیشل کونسل میں چلے جائیں جی. اور جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق ان کو اچھا، اس میں ارشاد صاحب بڑی آپ کہہ لیں کہ پری میچور پلاننگ نہیں تھی؟ 4 مہینے پہلے آپ الیکشن کمیشن سے دستبردار ہونے کا، اس ساری باڈی سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ کرتے ہیں، پھر آپ چپ ہو جاتے ہیں، پھر آپ دوبارہ شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اس پہ کوئی پلاننگ، کوئی منصوبہ بندی نظر آ رہی ہے یا ہوا کے رخ پہ ہی چل رہے ہیں وزیر بھی اور حکومت بھی؟ میں اس نہیں کہتا کہ یہ کسی منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا ہے۔ دیکھیں، ایک واقعہ ہوتا ہے، اس کا ایک رد عمل ہوتا ہے، جب وہ وقت گزر جاتا ہے تو پھر رد عمل بھی کمزور پڑ جاتا ہے۔ اب اگر کوئی منصوبہ بندی ہوتی یا کوئی حکمت عملی تیار کی ہوتی تو وہ مسلسل اس دباؤ کو بڑھایا جاتا۔ اگر وہ دباؤ نہیں بڑھایا گیا، مسلسل وہ مہم نہیں چلی اور ایک الزام تراشی کی مہم شروع نہیں کی گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت ڈسکا کے جو انتخابات ہوئے تھے اس سے بدمزہ ہوئی، انتخابی نتائج سے، یا اس پر الیکشن کمیشن کا اور چیف الیکشن کمشنر کا جو رد عمل تھا اس سے وہ بدمزہ ہوئی، اس نے ایک ری ایکشن دیا، استعفے کا مطالبہ کیا، لیکن بعد میں شاید اس کو احساس ہوا کہ نہیں یہ حد سے تجاوز ہے، وہ خاموش ہو گئے۔ اب پھر ایک دفعہ ایسا واقعہ ہوا تو اس کے بعد، اور اچھا اس میں ایک بات حکومت کی درست بھی ہے، الزام تراشی، کردار کشی یا کوئی ایسی بات جو ہے وہ تو مناسب نہیں ہے کسی سطح پر بھی، خواہ کوئی عام آدمی کرے یا حکومت کرے، لیکن یہ بات جائز ہے کہ آپ اعتراضات اس مشین کی حد تک کریں۔ آپ نے 34 جو اعتراضات کر دیے ہیں یا ان کا کوئی تعلق اس مشین سے بنتا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں۔ رانا صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ رانا صاحب، یہ جو الیکشن کمیشن کے ساتھ معاملہ چل رہا ہے، پہلے یہ کہا گیا کہ وہ آپ کے ماؤتھ پیس ہیں، پھر یہ بھی کہا گیا اعظم سواتی صاحب کی طرف سے کہ انہوں نے پیسے پکڑے ہوئے۔ خیر، اب وہ الیکشن کمیشن اس معاملے کو لے کے چلے گا، لیکن یہ اب جو درخواست آئی ہے، ایک اور درخواست چیف الیکشن کمشنر کے خلاف دائر کی گئی ہے، کیا اس کے پیچھے ان صاحب کو کسی کی شے بھی ہو سکتی ہے؟ اس کے پیچھے ان کی حماقت ہے اور ان کا وہ جو کوئے توئے کا کلچر، وہ کنٹینر پہ چڑھ کے، یعنی اوقات اور ان کی فطرت تو یہی ہے نا، وہ کنٹینر والی، اور اس کے بعد جو ان کا بنیادی کلچر ہے، وہ اب تک یہ سارا گند جو ہے یہ اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف، اپوزیشن کے خلاف اچھالتے رہے تو وہ کسی کو محسوس نہیں ہوا، کیونکہ سیاستدانوں کے خلاف کوئی بات کرے وہ بھی اتنی زیادہ جو ہے وہ الرٹ نہیں کرتی لوگوں کو، اور سیاستدان اپنے ایک دوسرے کے خلاف تو پھر جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں، یہ جو ٹولہ ہے اس وقت مسلط ملک کے اوپر، اس کا جس کے ساتھ بھی واسطہ پڑے گا، جس کے ساتھ بھی اس کی جو ہے وہ ان کی مرضی کے خلاف بات ہوگی، یہ اسی طرح کا رویہ جو ہے یہ اختیار کریں گے، اور یہی رویہ جو ہے وہ آگے چل کے ان کے لیے جو ہے ان سے قوم کی نجات کا جو ہے وہ سبب بنے گا۔ تو یہ جو الیکشن کمیشن کے خلاف ایکشن شو کر رہے ہیں وہ کوائٹ نیچرل ہے، ان کا فطری جو ہے وہ ایکشن اسی طرح سے بنتا ہے۔ رانا صاحب، لیکن آپ کے دور میں بھی ایک دفعہ ایک جلوس الیکشن کمیشن کی طرف آپ کا بھی گیا تھا، قومی اسمبلی سے پارلیمنٹ ہاؤس سے الیکشن کمیشن کے دفتر تک، آپ بھی ایک دور میں مخالف تھے؟ نہیں، مخالف تو ہم بھی کوئی ایسا حق میں اب بھی نہیں ہے،
ہم تو اب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو فارن فنڈنگ اکاؤنٹ ہے وہ کب سے سرد خانے میں پڑا ہے، اس کو کیوں نہیں نکالا جاتا، اس کا کیوں نہیں فیصلہ کیا جاتا؟ اس میں جو ہے وہ اور بھی ایک دو چیزیں ضمنی ہیں جو کہ صحیح طریقے سے جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہے. تو اس میں یہ ہے کہ احتجاج کرنا، کوئی ریزولوشن پاس کرنا، کوئی ریزولوشن وہاں پہ جا کے دینا، یہ اور بات ہے. اور یہ کہنا کہ جی ان کو آگ لگا دو، انہوں نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں، یہ جو ہے یہ ان کو، اور پھر فیس ٹو فیس، یعنی الیکشن کمیشن کے سیکٹری لیول کے لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ میٹنگ میں آئے اور وہاں پہ آ کے آپ ان کو جو ہے وہ کہیں گے کہ آپ کو جہنم میں ہونا چاہیے اور آپ کو جو ہے وہ آگ لگا دینی چاہیے. اس طرح کی جو ہے وہ فیس ٹو فیس کبھی بھی کسی نے جو ہے وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے اجلاس میں یا کسی طرح سے بھی، اب جب گئے ہیں وہاں پہ بھی جا کے ہمارے قائدین نے یا جو سینئر لیڈرشپ تھی انہوں نے تقاریر ہی کی ہے نا، جب آپ جی کانفرنس کی ہے. تو یہ ان کا جو رویہ آ رہا ہے یہ نیچرل ہے ان کا، یہ ہر کسی سے اسی طرح کریں گے. یہ آپ دیکھیں گے آنے والے 6 ماہ سال، کیونکہ اب ان کا آخری ٹائم ہے، تو آخری ٹائم پہ یہ الجھیں گے. سب سے جنہوں نے ان کو یہاں پہ بٹھایا ان کے ساتھ بھی الجھیں گے. یہ آپ میری بات یاد رکھیں. رانا صاحب، آج پیپلز پارٹی کا ایک وفد جو ہے وہ الیکشن کمیشن گیا اور انہوں نے اظہار یکجہتی کیا، تو پاکستان مسلم لیگ بھی کوئی ایسا سوچ رہی ہے؟ ہاں، وفد جانے کی بات تو میرے علم میں نہیں ہے، لیکن بہرحال ہمارا یہ پہلے دن سے موقف ہے کہ الیکشن کو فری اور فیئر کروانا سب کی رسپانسبلٹی ہے، لیکن کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ یہ ذمہ داری دیتا ہے الیکشن کمیشن کو. اس کے فری اور فیئر ہونے کے لیے مشین کی ضرورت ہے یا نہیں ضرورت ہے، یہ فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. آپ اپنی مشین بھی ادھر بھیج دیں، آپ جو امینڈمنٹ کرنی چاہتے ہیں یا الیکشن وہ بھی ادھر بھیج دیں، ہمیں بھی وہ بلا لیں، ہم اپنی تجویز اپنا موقف دے دیں گے، آپ اپنا دے دیں، الیکشن کمیشن فیصلہ کر دے گا. یہ خود ہی اپنے گھر میں فیصلہ کر کے اور مشینوں کا آرڈر دے کے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ سارا الیکشن مشینوں کے حوالے کرنا ہے. پوری دنیا میں اس طرح سے کہیں نہیں ہوا. جہاں جہاں بھی مشین سے ای وی ایم سے استفادہ کیا جا رہا ہے یا کیا گیا، وہاں پہ پائلٹ پروجیکٹس ہوئے ہیں اور یہ ہوتا ہی ایسے ہے. جی یہ طریقہ کار یہ ہے، یہ نہیں کہ سارا الیکشن اٹھائیں اور آگے آپ ای وی ایم کے جو ہے وہ حوالے کر دیں. اس طرح سے پہلی دفعہ رانا صاحب یہ بتا دیں کہ جو یہ الیکشن کمیشن کی جانب سے اعتراض اٹھائے گئے، کیا قانون سازی کے عمل پہ کسی آئینی ادارے کے اعتراض اٹھانا مناسب ہے، اس کی اجازت ہے؟ جی بالکل. اگر دیکھیں کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ جوڈیشری کو، الیکشن کمیشن کو اور بھی ایک دو ادارے ہیں جن کو وہ کانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ تحفظ فراہم کرتا ہے. اگر آپ تھرو لیجسلیشن ان کی اس جو ہے وہ ایریا جو ہے اس میں اگر آپ جائیں گے تو انہیں یہ بات کہنے کا حق ہے کہ جی یہ ہمارا جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. تو آپ اس کو تھرو لیجسلیشن جو ہے وہ آپ اس کو جو ہے وہ ود ہیلڈ یا اس کو جو ہے وہ کیپچر نہیں کر سکتے. تو یہ الیکشن کمیشن کا جو کانسٹیٹیوشنل سیف گارڈ ہے اس کے اندر یہ داخل ہو رہے ہیں. آج رانا صاحب ایک آپ کا اجلاس ہوا ہے اعلیٰ سطحی، سنا ہے اس میں آپ شریک تھے؟ جی اعلیٰ سطحی اجلاس تو نہیں تھا. میں نے جو ہمارے ڈویژن ہے 9، اچھا، میں نے ان کے تنظیمی اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ پارٹی کو تنظیمی سطح پہ مزید منظم اور متحرک کیا جائے. تو آج پہلا اجلاس تھا ٹی جی خان کا. تو اس میں نے سینئر قیادت جو ہے وہ سبھی سے کہا ہے کہ سبھی مہربانی کریں، کم از کم ان 9 اجلاسوں میں سے تمام جو ہمارے سینئر لیڈر ہیں وہ 2-2 3 اجلاسوں میں اپنی جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ پریزنس دیں. تو اس سے ہمارا بھی روز کا اجلاس جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا اور ساتھ کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو بھی اس سے جو ہے وہ زیادہ خوشی اور زیادہ اعتماد حاصل ہوگا کہ ہماری سینئر لیڈرشپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھی ہے. ویسے اس کا ہوسٹ میں ہوں، وہ میری ذمہ داری ہے، وہ میں نے ہی بلایا تھا اور میں وہاں پہ ہر روز موجود ہوں گا.
باقی لوگ جو ہیں وہ کسی نہ کسی دن جس کو بھی جو ہے وہ فرصت ہوگی وہ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ اس اجلاس میں وہ شریک ہوتے رہیں گے. تو حمزہ صاحب کو بلایا گیا تھا یا وہ شریک نہیں ہوئے یا ضرورت نہیں تھی؟ جی میں نے حمزہ صاحب کو، مریم نواز صاحبہ کو، جماعت کے صدر میاں شہباز شریف صاحب کو، خواجہ آصف صاحب کو، رانا تنویر صاحب کو، جوید لطیف صاحب کو، بلکہ ہمارے پی اے جی جو پارلیمانی ایڈوائزری گروپ ہے اس میں سارے لوگوں سے میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ یہ ڈیٹس ہیں ان ریجنل کنونشن کی، تو ان میں سے آپ جو ہے وہ کم از کم 2 موقعوں کے اوپر جو ہے وہ آپ ہمیں انڈیکیٹ کریں اور اس کے مطابق جو ہے وہ آپ جو ہے وہ آج شریک ہوں. تو آج میاں شہباز شریف صاحب نے شریک ہونا تھا، لیکن ان کی ایک بلوچستان کے حوالے سے میٹنگ تھی تو وہ اس میں مصروف تھے. یہ رانا صاحب بریفلی بتا دیں، یہ بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے، نون لیگ اس معاملے پہ کتنی نظر رکھے ہوئے ہے اور اس کا نون لیگ کا موقف کیا ہے اس پہ؟ جی اس میں پوری نظر ہے اور اس میں جو بھی رول ہم ادا کر سکتے ہوئے تو اس بارے میں آج وہاں کے لوگوں کو بلایا ہوا تھا تو ان کے ساتھ آج کافی لمبی میٹنگ. جام کمال صاحب کو ہٹانے کے لیے رول کی بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں اس پہ ایک تو ہمارا وہاں پہ ایک تنظیمی ایشو ہے، آپ کے علم میں ہے کہ کچھ لوگ ہمیں چھوڑ کے گئے ہیں، ایک تو وہ ہے، اور دوسرا اس میں جو اس وقت عدم اعتماد ہے تو اس میں جو نیشنلسٹ ہمارے یعنی پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں ہیں ان کے پاس وہاں پہ ووٹ بھی ہیں، وہ اس میں جو ہے وہ پی ایم ایل این یا پی ایم ایل این کی قیادت جو ہے وہ ایک رول ادا کرنے کی پوزیشن میں ہے. تو یہ جو جام کمال صاحب کے مخالف یا اختلاف رکھنے والے لوگ ہیں باپ کے اندر، ان سے بھی آپ کے کوئی رابطے ہوئے؟ دیکھیں اس بارے میں آج کیونکہ میاں شہباز شریف صاحب کی میٹنگ کوئی 3 گھنٹے جو ہے وہ ان کے ساتھ چلی ہے تو اس کے بعد پھر میری ملاقات نہیں ہوئی، شاید صبح ملاقات ہو، تو میرا خیال ہے کہ اس میں ساری چیزیں جو ہے وہ ڈسکس ہوئی ہوگی. بلوچستان کے لوگ یہاں پہ، بلوچستان کے پریزیڈنٹ سے مجھے ملے بھی تھے تو یہ سارے یہاں پہ موجود ہیں لاہور. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب. آپ کے وقت کا ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہو. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحبہ آپ کے وقت کا. ڈاکٹر صاحبہ آپ اس کمیٹی کا حصہ ہیں جو سب کمیٹی بنائی گئی ہے پارلیمنٹ کی پی ایم ڈی اے کے معاملے پہ. کمل شاذب صاحب نے مریم اورنگزیب صاحبہ پہ جو اعتراض کیا ہے اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ کیا آپ اس سے ایگری کرتی ہیں؟ دیکھیے میں نے آج یہ کہا تھا کہ یہ معاملہ جو ہے اگر ان کو ایسا اعتراض ہے جو میں سمجھتی ہوں، میں اس سے بالکل اگری نہیں کرتی، کیونکہ آپ کو جو چیئرپرسن ہے اس کا کانڈکٹ ود ان دا فورم دیکھنا ہے. تو اگر ان کو ایسا اعتراض کرنا بھی تھا تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ بالکل صحیح فورم نہیں تھا. وہ ایک پبلک ہیئرنگ تھی، اس پبلک ہیئرنگ کو مریم اورنگزیب صاحبہ نے بہت اچھے طریقے سے کنڈکٹ کیا. میں سمجھتی ہوں کہ جتنے بھی وہاں لوگ تھے ماں سمیت حکومتی ارکان جو ایک دائیں اور بائیں، ایک وزیر بیٹھا تھا، ایک ممبر بیٹھا تھا، کوئی بھی ایسی انہوں نے کنڈکٹ ایسا نہیں کیا کہ جیسے لگا کہ وہ کوئی بایس رکھتی ہیں یا کوئی ون سائڈ پر ہیں. ہاں ہم بحیثیت اپنے پولیٹیکل پارٹی کے ممبرز بھی ہیں اور ہم جب یکجہتی کا اظہار کریں گے صحافیوں کی تو ہم انڈورس کریں گے جو اعتراضات ان کے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ فورم صحیح نہیں تھا. اگر ان کو ایسا اعتراض کرنا بھی تھا تو وہ ہماری انٹرنل میٹنگ کا سبجیکٹ ہونا چاہیے تھا اور یہ فورم صحیح نہیں تھا. ڈاکٹر صاحبہ یہ فرمائیں کہ پی ایم ڈی اے کے حوالے سے حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اپوزیشن نے نہ وہ کانسیپٹ پیپر پڑھا ہے، نہ ہماری بات سنی ہے، اور یک طرفہ طور پر جس طرح وہ ای وی ایم مشینوں کو ریجیکٹ کر رہے ہیں اسی طرح پی ایم ڈی اے کو بھی ریجیکٹ کر دیا ہے اور انتظار نہیں کیا کہ کانسیپٹ پیپر پڑھ کے ہمیں کوئی تجاویز دے سکیں. تو کیا یہ تاثر درست ہے؟ دیکھیں اگر ایسا تاثر ہے تو اس کی ذمہ دار حکومت ہے.
اگر آپ ایسا قانون لے کے آئیں جس میں آپ 7 قوانین ضمن کریں، 7 ادارے آپ ضمن کریں، ایک میں 600 ملازم، دوسرے میں 300، چوتھے میں 200، سوے ملازمتوں کی بات ہے، اداروں کی بات ہے، ہر کسی کا ایک الگ فنکشن ہے، یہ ایک اومنیبس لا آپ لے کے آ رہے ہیں اور اس کے آپ نے خد و خال نہیں شیئر کیے، آپ نے وہ ڈرافٹ نہیں شیئر کیا اور آپ میڈیا میں ایک تو شوشے چھوڑتے ہیں، پھر آپ الزامات لگاتے ہیں صحافیوں کے اوپر، پھر آپ فیک نیوز کی بات کرتے ہیں. تو آپ نے اپنی کنٹینٹ، اگر اس قانون میں کوئی کنٹینٹ ہے، کوئی ایسی بات ہے جس پہ ہمیں مل بیٹھ کر بحث کرنی ہے، تو وہ خود آپ نے گنوایا ہے. آپ نے ایسے مسکنسیپشنز پیدا کیے ہیں جس کی وجہ سے جو میڈیا ہے وہ آپ نے ایک وار پاتھ شروع کر دیا ہے. تو جو طریقہ کار آپ نے اپنایا ہے وہ بالکل قابل قبول نہیں ہے، درست نہیں ہے، اور آپ نے اس میں اتنے سارے مختلف جو ہیں قوانین وہ آپ نے اس میں جوائن کیے ہیں جو ایک دوسرے سے ان کا لنک بھی نہیں بنتا. تو اور سب سے دیکھیں سب سے ڈریکونین لا اس ملک میں اس وقت پیکا کا قانون ہے، اور پیکا کا قانون جو ہے وہ آپ جب فیک نیوز کی بات کرتے ہیں تو پیکا لا فیک نیوز کو ایڈریس کرتا ہے. اب آپ ایک اور قانون پیکا کے اوپر ایک اور قانون لے کے آئے ہیں، کہتے ہیں فیک نیوز کا ایڈریس کرتا ہے، حالانکہ میں نے جو تھوڑا بہت قانون پڑھا ہے اٹ از ناٹ ایز مچ اباؤٹ فیک نیوز ایز اٹ از اباؤٹ لائسنسنگ اینڈ رجسٹریشن. اس کا یا تو آپ ایکسکلوسو چھوٹا سا قانون لے کے آ سکتے تھے جسٹ آن دیٹ، یا آپ انکلوڈنگ یہ جو پیمرا لا ہے آپ اس پیمرا لا میں ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہیں سے گفتگو کا سلسلہ جوڑیں گے، ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نفیسہ شاہ صاحبہ ساتھ ہیں ہمارے. ڈاکٹر صاحبہ، یہ جو میٹنگ ہوئی ہے، صحافتی تنظیمیں احتجاج بھی کر رہی ہیں، دھرنا بھی دے رہی ہیں، کیا حکومت بیک فٹ پہ جائے گی آپ کو لگ رہا ہے؟ دیکھیں، مجھے حکومت کی سائیکالوجی سمجھ میں نہیں، آنیسٹلی ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ایک دن اٹھ کے کہتے ہیں کہ ہم صحافیوں کے تحفظ کا قانون لے کے آ رہے ہیں، ہم صحافیوں کی پروٹیکشن اور فلاح کا قانون لے کے آتے ہیں، اور اسی وین میں پھر آپ ڈرا کے دھمکا کے ایک ایسا خوف کا ماحول کریٹ کر کے آپ ایک ڈیفینسو موڈ میں چلے جاتے ہیں. تو اس کا مجھے تک نہیں سمجھ میں آئی. اس وقت ضرورت اگر ہے صحافیوں کے حوالے سے تو ان کی تحفظ کی بات ہے. ہماری پچھلی جو چند میٹنگز ہوئی ہیں وہ جو صحافیوں کے اوپر اٹیکس ہو رہے ہیں مختلف اوقات پر، ان کی ہم نے ان سے سوالات پوچھے کہ آپ نے صحافیوں کے تحفظ کے لیے یا ان جو کیسز یا اٹیکس ہوئے ہیں اس میں آپ کتنے مجرم آپ نے پکڑے، ایف آئی آر کو آپ نے کیسے فالو کیا، کیا فورینزک کیا. اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اٹھا کے یہ ایک ایسا لا لے کے آئے ہیں جس کی یہ خود تشریح غلط کر رہے ہیں. جو اس کا مقصد ہونا چاہیے اس کو آپ دوسری ڈائریکشن میں خود لے کے جا رہے ہیں. تو کنفیوژن جو ہے وہ حکومت نے خود پھیلایا ہے، اور میرے خیال سے پھر ان کے یہ ایک موڈ ہے، ایک سیاست بن گیا ہے کہ ایک خوف کا کی فضا، مہازارائی کی فضا کریٹ کریں. آپ دیکھا آپ نے الیکشن کمیشن جو آپ کا آئی بلیو اس پہ بھی ڈسکشن ہم کریں گے کہ الیکشن کمیشن کے اوپر کیسے آپ نے ایک آئینی ادارے کے اوپر حملے شروع کر دیے، وربل حملے شروع کر دیے. تو اب ہر کوئی ادارہ اپنے اپنے ٹرف کو پروٹیکٹ کرنے میں لگ گیا ہے. جب پھر یہ معاشرہ، یہ جمہوریت، یہ آبجیکٹیوز ہمارے کہ ہم پبلک کو سرو کریں، وہ کیسے سرو ہوں گے جب آئینی ادارے جو ہیں، اب آپ الیکشن کمیشن میں آپ نے مہازارائی کر دی، صحافیوں کے ساتھ آپ ایک مہازارائی کی فضا آپ نے کریٹ کیا، پارلیمنٹ کو آپ نے تالہ بندی کر دی، پارلیمنٹ سے آپ نے صحافیوں کو بے دخل کر دیا. کس قسم کی سیاست وہ کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، یہ آج الیکشن کمیشن سے اظہار یکجہتی کے لیے آپ لوگ، آپ کی پارٹی کے لوگ گئے الیکشن کمیشن، تو آپ الیکشن کمیشن سے واقعی مطمئن ہیں؟ کیونکہ مسلم لیگ نون والے تو کہتے ہیں کہ جی شکایات ہمیں بھی ہیں لیکن حکومت غلط کر رہی ہے. دیکھیں، ہمیں حال ہی میں سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ دیا جس میں 16,000 لوگ 25 سال کی نوکریوں کے بعد متاثر ہوئے.
اب اس کا یہ مطلب ہے کہ میں سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کر دوں؟ میں اس پروسیس کو کویسچن کر سکتی ہوں, میں اس ججمنٹ کو کویسچن کر سکتی ہوں, لیکن میں سپریم کورٹ پر اٹیک نہیں کر سکتی. اسی طریقے سے الیکشن میں ہو سکتا ہے میں اعتراضات ہوں, کہیں پروسیس میں اعتراضات ہوں, کہیں کسی پریزائڈنگ آفیسر کے کنڈکٹ پر اعتراضات ہوں, کہیں کمیشن کے فیصلے پر اعتراضات ہوں, لیکن میں الیکشن کمیشن کے اوپر حملہ نہیں کر سکتی. تو ہم آئینی اداروں کو ہمیں پروٹیکٹ کرنا ہے, کیونکہ یہ ریاست کا حصہ ہے. یہ کمزور ہوں گے تو ہم اپنے آپ کو کمزور کر رہے ہیں, اپنے ملک کو کمزور کر رہے ہیں. تو یہ مہازارائی والی جو ان کی سیاست ہے یہ بند کریں, اور جو آئینی ادارے ہیں ان کو اپنا کام کرنے دیں. آگے ہمیں توقعات ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ آگے فری اینڈ فیئر الیکشن کرنے ہیں, لیکن اگر آپ خود ان کو انسیکیور کریں گے, خود ان کو کمزور کریں گے, تو پھر آگے تو آپ تصادم کا رستہ جب کھولیں گے, اور جب بھی آئینی ادارے آپس میں لڑے ہیں تو یہ تھرڈ فورس والا بات اور جو غیر مستحکم جمہوریت اور پھر غیر آئینی سٹیپس, یہ سارے اس وقت آتے ہیں. تو مہازارائی والی اس سے ان کو خبردار رہنا چاہیے, اور اس موقع پر یکجہتی کا اظہار کرنا ضروری تھا. ہم ایک ادارے کے ساتھ یکجہتی کر رہے ہیں, ایک آئینی ادارے کے, اور جو آئینی اداروں کے کردار ہیں اور جو آئین ہے, جو رول آف لا ہے, اس کی پاسداری کر رہے ہیں. یہ حال ہی میں کنٹونمنٹ کے انتخابات ہوئے ہیں. ایک تو ان انتخابات کو کرانے میں الیکشن کمیشن کا کردار تسلی بخش تھا. ایک سوال تو یہ ہے, آپ مطمئن ہیں؟ دوسرا یہ ہے کہ سندھ کی سطح پر, کراچی, حیدرآباد, اندرون سندھ, پاکستان پیپلز پارٹی کی کارکردگی سے آپ مطمئن ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ جتنی ایک نظر آتا تھا بلاول صاحب کی جو مہم تھی اس کے نتیجے میں بہتر نتائج آئیں گے, وہ نہیں آ سکے؟ دیکھیں, جہاں تک کراچی میں پرفارمنس ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت اچھی کارکردگی رہی ہے. پشاور کی کینٹ ہم نے جیتی ہے, بہت اچھی کارکردگی رہی ہے. لیکن اوبویسلی پنجاب جو ہے وہ کافی عرصے سے پنجاب کے اوپر پارٹی کا یہ ڈبیٹ رہا ہے کہ پنجاب سے کیسے, پنجاب کے عوام سے, پنجاب کے ایشو سے ہم کیسے اپنا جو ایک ہمارا ایک روایتی لنک تھا, پنجاب کی مقبول ترین جماعت تھی پیپلز پارٹی شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ٹائم میں, اس کو ہم کیسے بحال کریں, اس کو یہ ہمارے لیے ایک المیہ ضرور ہے. اس پر ہمارا ڈبیٹ انٹرنل بھی جاری ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کئی دفعہ پنجاب کے حوالے سے وہاں میٹنگز کی, تنظیم سازی ہو رہی ہے. ملتان میں ابھی ان کا بہت, ساؤتھ پنجاب میں بہت اچھا ان کا دورہ ہے. آنے کو لے کے رکاوٹ کیا ہے؟ پہلے تو مسلم لیگ نون تھی, اب پی ٹی آئی ہے, دونوں کی جو کارکردگی ہے وہ کسی حد تک, یو مسٹ انڈرسٹینڈ کہ پیپلز پارٹی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو وفاق کی جو ہے زنجیر سمجھی جاتی تھیں. جب آپ وفاق کی زنجیر کی اساسینیشن ہو جائے تو اوبویسلی پارٹی میں ایک گیپ رہ جاتا ہے. ایک کردار منفی رہا ہے جس کی وجہ سے پولیٹیکل پارٹیز صوبوں میں ریسٹرکٹ ایک سازش کے تحت ہو رہا ہے, یا جو آپ نیشنل لیڈرز کو یا کے بعد دیگرے شہید ہوتے ہیں, ان کو کمزور کرتے ہیں پارٹیز کو. تو یہ ایک اس کا ایک منفی رزلٹ اس وقت آیا ہے. بہت ضروری ہے کہ نیشنل پالیٹکس ہو. سیکنڈ لارجسٹ پارٹی رہی ہے. ہمارا ووٹ جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں, جتنا ہم نے ووٹ لیا, اگر اتنی سیٹیں مل جاتی تو ہم جیت جاتے. تو ہماری پریزنس کے پی میں ہے, بلوچستان میں ہے, پنجاب کا ایک ایز اے سیٹ کہ ہماری انٹرنل یہ کنسرن رہا ہے کہ پنجاب کو کیسے ہم ایک بار پھر پیپلز پارٹی کا قلعہ بنائیں. اٹس اے ورک ان پروگریس, اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب پنجاب میں بھی ہمارے ویو آئے گا. ڈاکٹر صاحب, کشمیر میں اور بلوچستان میں بلاول صاحب گئے, مہم چلائی اور رزلٹ اچھے آئے مسلم لیگ نون کے مقابلے میں. پنجاب میں اسپیشلی پنجاب کے بارے میں آپ نے سوچا کہ کیا وجہ ہے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو کو نیچرل انداز میں کام کرنے کی اجازت ہی نہیں دی جا رہی. وہ آتے ہیں, پھر ان کو پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے, آصفہ صاحبہ کو بھیج دیا جاتا ہے. دوسرا, وہ ان کو جو نیچرل انداز ہے ان کا گفتگو کا, وہ اپنا نہیں پا رہے ہیں. وہ کبھی ذوالفقار علی بھٹو کی نقل کرتے ہیں, کبھی محترمہ بے نظیر بھٹو کی. تو یہ بھی کوئی وجہ ہے؟ نہیں جی,
یہ تو اب میرے خیال سے ہر الگ الگ لوگوں کے الگ الگ پرسپیکٹیوز ہیں، لیکن یہ اپنی جگہ ہے کہ پچھلے 2 الیکشنز میں ایک آزادانہ طریقے سے ہماری پارٹی کو نہیں موو کرنے دیا۔ مجھے یاد ہے کہ چیئرمین صاحب جب ملتان آ رہے تھے تو ان کو فلائٹس میں روک دیا گیا، ان کو باہر نہیں۔ اسی طریقے سے کافی ایسی ریسٹرکٹیو انوائرمنٹ رہی ہے ہماری پارٹی کے لیے کہ ہم ایزیلی موو نہیں کر پا رہے، لیکن ابھی ایک عرصے سے چیئرمین صاحب کے رابطے ہیں، اور جیسے میں نے کہا اٹ ول ٹیک ٹائم، لیکن ہمارا ایک عزم ہے کہ ہمیں پنجاب میں جو ہمارے روٹس پہلے رہے ہیں ابھی بھی ہیں، کارکن جتنا پیار ہمارے بھٹو خاندان سے کرتے ہیں، پارٹی سے کرتے ہیں، وہ وہی جذبہ اس وقت موجود ہے۔ کہیں کہیں رابطہ ہمارا کہیں ٹوٹا ہوا ہے، کہیں ہمیں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، کیونکہ بیٹل فیلڈ ہے پنجاب اور اس میں ریوائول آپ کا ہوگا تو وفاق میں آپ کی حکومت بنے گی، چانسز تو یہی ہیں کہ آپ کا ریوائول ہو، لیکن سوال یہ ہے کہ اب جس طرح بنیادی جو عوام کے مسائل ہیں، آج جس طرح ڈالر تقریباً 170 روپے پہ ٹریڈ ہوا اور یہ تاریخ کی بلند ترین سطح ہے، اس سے پہلے کبھی اس حد کو نہیں چھوا، یہ مسائل کہیں آپ کی جماعت بھی مس نہیں کر رہی؟ ان مسائل کو لے کے کوئی جامع، کوئی مزاحمت پارلیمان میں، باہر ریزسٹنس، مہنگائی پہ، آپ نہیں سمجھتی کہ آپ کی جماعت بھی مس کر رہی ہے؟ میں نہیں سمجھتی۔ دیکھیں ان ایشوز پر، مہنگائی کے ایشو پر تقریباً ڈیلی کی بنیاد پہ ہماری پارٹی کی قیادت جو ہے وہ بات کر رہی ہے۔ وہ ڈالر سمیت بجلی کے بل، گیس کے بل، LNG کی قیمتیں، آپ کی کرپشن جو ہے، ادویات میں کرپشن آپ کی، اور آپ کی جو ATMs کی کرپشن، جو آپ کی رنگ روڈ کی کرپشن، یہ ان ساری چیزوں پر، ایشوز پر پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کے باہر بات ہوتی ہے۔ ایک جگہ پچھلے ہفتے آپ دیکھیں کہ ہمارے چیئرمین صاحب نے ایک طوفانی دورہ کیا، جہاں جہاں گئے انہوں نے ایشوز کی بات کی۔ پیپلز پارٹی اپنے رابطے بھی کر رہی ہے، پروٹیسٹ بھی، ابھی آج بھی ہمارے اپنے ضلع میں ایک پروٹیسٹ تھا حکومت کی منفی پالیسیوں کے اوپر۔ تو بہت سارے ایشوز ہیں اور ہر ایشو پر پیپلز پارٹی جو ہے اس کو ایک مؤثر انداز میں پارلیمان کے اندر بھی اور پارلیمان کے باہر بھی۔ ارشاد صاحب، یہ ڈالر جو ہے یہ کدھر لے کے جائے گا اس حکومت کو؟ اگر مہنگائی، بے روزگاری پہلے سے موجود ہے، اس کی وجہ سے حکومت غیر مستحکم نہیں ہوئی، تو یہ ڈالر کی وجہ سے بھی میرا نہیں خیال کہ ہو سکتی ہے۔ پرابلم یہ بن گیا ہے کہ اپوزیشن آپس میں تقسیم ہے، وہ جو PDM بنا تھا وہ ٹوٹ گیا۔ اپوزیشن متحد اگر نہیں ہوگی اور ان عوامی مسائل کو متحد ہو کر نہیں اٹھائے گی، حکومت کے لیے مسائل پیدا نہیں کرے گی، تو میرے خیال ہے وقت گزرتا جائے گا۔ اب تو الیکشن قریب آ رہے ہیں، حکومت نے، اپوزیشن نے متحد کیوں ہونا ہے؟ اپنی سیاست کرنی ہے ارشاد صاحب، تو پھر اپنی سیاست کرتے رہیں، تو وہ بھی سیاست وہ اپنی سیاست کرتے رہیں، عوام رولتے رہیں۔ ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ ارشاد صاحب آپ کا شکریہ، کا وقت ختم ہو گیا، اجازت دیجیے۔